اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم ناصف شاہ آصف برہم یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسی خواتین، ایسی شادی شدہ خواتین جن کو حمل کے دوران متلی یا قے ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک بہترین مجرب نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ متلی، قے، بکائیاں وغیرہ یا الٹی آتی ہے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ ناظرین، حمل کے دوران متلی، قے یا الٹی وغیرہ ہونا یہ بیماری ہر عورت کو نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے، مگر جس کو ہوتی ہے شدید ہوتی ہے بعض دفعہ، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ صرف بکائیاں آتی رہتی ہیں، الٹی نہیں آتی۔ جو غذا بھی عورت کھاتی ہے، چاہے پانی پیتی ہے، ایک گھونٹ پانی پیے گی تو ایک گھونٹ ہی اس کا باہر نکل آتا ہے، اور ایسی صورت میں عورت کو بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ ٹینشن بنتی ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی، جو بھی غذا کھاتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، پانی پیتی ہے خارج ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا مسئلہ بنتا ہے۔ ایسی صورت میں عورت کو پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس کے گھر والوں کو پریشان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک علامت ہوتی ہے، کسی عورت کو ہوتی ہے حمل کے دوران متلی، قے یا الٹیاں بخاریاں وغیرہ آنے لگ جاتی ہیں، تو یہ ایک حمل کی علامت ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میں آپ کو بہترین مجرب علاج بتاؤں گا۔ آپ یہ علاج کریں گے تو انشاءاللہ متلی، قے، الٹی بخاریاں وغیرہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اصل میں اس کا سبب کیا ہے، کیوں یہ عورتوں کو متلی وغیرہ ہوتی ہے، الٹی وغیرہ یا بخاریاں آنے لگ جاتی ہیں؟ یہ حمل کے دوران اکثر تو یہ عورتوں کو حمل کے دوران ہوتا ہے۔ اگر کسی اور وجہ سے بھی متلی ہو رہی ہے، قے آ رہی ہے یا الٹی آتی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ یہ نسخہ استعمال کروا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف حاملہ عورتوں کے لیے آپ اس کو استعمال کروائیں، کسی کو بھی متلی، قے یا الٹی بخاریاں وغیرہ آ رہی ہیں اس کو آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کرا سکتے ہیں۔ اس کا جو سب سے اہم جو اس کا سبب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ضعف معدہ۔ ضعف معدہ کی وجہ سے جو ہے معدے کی کوئی خرابی ہو سکتی ہے، تیزابیت، گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے عورتوں کو متلی، قے، بخاریاں وغیرہ آنے لگ جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے پہلے مہینے سے لے کے تیسرے چوتھے مہینے تک تو عموماً رہتا ہے، بعض دفعہ یہ بڑھ کر پانچویں چھٹے مہینے تک بھی جا سکتا ہے۔ پانچویں چھٹے مہینے تک جاتا ہے تو اس صورت میں جو ہے بعد میں جو ہے یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، یہ متلی، قے والا مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عورت کو کبھی کبھار یہ مسئلہ بن سکتا ہے، کیونکہ یہ متلی، قے جو ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے، اور حمل کے دوران جو ہے یہ اکثر عورتوں کو ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ جن خواتین کو، جن لڑکیوں کو یہ مسئلہ بن جاتا ہے، حمل کے دوران الٹیاں، متلی، قے ہونے لگ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے کوئی غذا کھانا چھوڑ دیتی ہیں۔ تو بھائی غذا آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی، جو بھی چیز آپ کھانا چاہتی ہیں آپ کھا سکتی ہیں، جو غذا خارج ہو جائے گی وہ بے شک آ جائے باہر، جو ہضم ہو جائے گی وہ ہضم ہو جائے۔ اس سے پھر کیا ہوگا، اگر آپ کھانا پینا چھوڑ دیں گی تو ایک تو آپ کی صحت پہ اثر پڑے گا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بچے کی صحت پر اثر پڑے گا۔ جب آپ کی صحت پر اثر پڑے گا، آپ کے خون کی کمی ہو جائے گی، یا غذا کی کمی ہو جائے گی، طاقت کی کمی ہو جائے گی، اور جو ہے اس وجہ سے پھر خون کی کمی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے تمام اثرات بچے پہ پڑیں گے، اور خدا نخواستہ مس کیریج ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے غذا کھانی ہے، جو ہضم ہو جائے، جو خارج ہونی ہے وہ خارج ہو جائے گی، آپ کو اس کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ کھاتے پیتے رہیں، جو غذا آپ کو ہضم ہو جائے گی ٹھیک ہے، جو خارج ہونی ہے وہ ہو جائے۔ ساری غذا تو خارج نہیں ہوگی، جتنی غذا خارج ہوتی ہے، الٹی، متلی، قے میں آ جاتی ہے تو وہ آ جائے، مگر آپ نے کھانا پینا بالکل نہیں چھوڑنا۔ کھانا پینا چھوڑیں گی آپ کی کمزوری آپ کو ہو جائے گی، کمزوری کی صورت میں خون کی کمی ہو جائے گی، اعصابی کمزوری ہو جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ بچے کو بھی کمزوری ہو جائے گی، بچہ بھی کمزور ہوگا، اس میں بھی خون کی کمی ہو سکتی ہے، لاغر ہو سکتا ہے، وزن کم ہو سکتا ہے، دھڑکن کمزور ہو سکتی ہے۔ تو کھانا پینا کبھی بھی آپ نے نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کی اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ذہنی ٹینشن، پریشانی، ایک بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے کوئی چیز کھائی تو وہ فوراً خارج ہو جائے گی، تو اس وجہ سے بھی جو ہے ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ میں نے کچھ بھی کھانا نہیں ہے، جو بھی میں کھاؤں گی تو وہ جو ہے وہ باہر آ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں بھی جو ہے آپ کا ایک ذہن بن جاتا ہے، تو آپ نے جو بھی غذا کھانی ہے وہ آپ کی خارج ہو جائے گی۔ ایک تو ذہنی ٹینشن، پریشانی آپ نے لینی ہے، غذا آپ نے کھانی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کھٹی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، خصوصاً طور پر آپ نے جو پرہیز کرنا ہے کھٹی اشیاء سے پرہیز۔ کھٹی چیز جو بھی آپ استعمال کریں گی تو آپ کو فوراً کیا آ جائے گی، فوراً ابکائی یا الٹی کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو ناظرین، اس میں جو ہے سب سے احتیاط اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ایک تو کھاتے پیتے رہنا ہے،
दूसरी आपने खट्टी चीज़ से परहेज़ करना है, तेज़ मिर्च मसाला चीज़ों से परहेज़ करना है। तो आपको मैं नुस्खे की तरफ लेके चलता हूँ। बहुत ही आसान नुस्खा है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से मतली, कैर, उल्टियाँ, उबकाइयाँ जो भी मसला हो रहा है तो ये ठीक हो जाएगा। हमल के दौरान का मसला है तो हमल के दौरान भी आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। हमल के अलावा अगर उल्टियाँ, मतली क्या होती है तो उस सूरत में भी आप ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो नाज़रीन उसकी तरफ चलते हैं, मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल आसमान यूट्यूब चैनल लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो बार बार आपको नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगी। और आपने हमारे चैनल का विजिट भी ज़रूर करना है। आप हमारे चैनल का विजिट करेंगे, आपको हमारे चैनल पर हर मर्ज़ की वीडियो मिल जाएगी। तमाम ज़नाना अमराज, तमाम मर्दाना अमराज, बच्चों के अमराज और इसके अलावा जनरल अमराज, हर मर्ज़ की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार, अब आप किसी को भी कोई भी बीमारी हो, आप हमारी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, हमारा चैनल जो है उसका विजिट करवा सकते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये बीमारी जो उनको है इसकी वजूहात क्या है, इसके अलामात क्या है, और उसकी एहतियात क्या करनी चाहिए, इसका परहेज़ क्या करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो नाज़रीन नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे के ज़रा नोट कर लें। आपने क्या करना है, आपने आलू बुखारा खुश्क ये आपने लेना है, और इमली जो है ये भी आपने लेनी है। ये दोनों चीज़ें आपने 3-3 तोले लेनी है। दोनों चीज़ें आपने 3-3 तोले लेके आपने क्या करना है, रात को आपने मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी के बर्तन में आपने थोड़ा सा पानी डालना है, और ये दोनों चीज़ें आपने इसमें शामिल करनी है, और आपने इसको रात भर के लिए जो है मतलब इसका मुंह बंद करके इसको आपने इसको रख देना है। सुबह आपने क्या करना है, इसको आपने मसलना है, अच्छी तरह से मसल कर इनकी जो गुठलियाँ होती हैं ये आपने निकाल कर फेंक देनी है। बाकी तमाम चीज़ों को आपने जो अच्छी तरह से मसलना है, मसल लें तो भी ठीक है, ग्राइंड करना आप बेशक इसका ग्राइंड कर लें। इसको आपने जो है ग्राइंड करके आपने इसको फिर छान लेना है। पानी डालते रहें और इसको छानते रहें। तो ये आपने 1 लीटर पानी इसका बनाना है, मतलब 1 लीटर आपने जब इसको छानना है तो जो इसका मवाद बचेगा उसमें आपने और पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मसलना है। मसल के फिर आपने इसको छान लेना है। 1 लीटर आपने पानी जो है इसमें आपने खपाना है। 1 लीटर पानी आपने छान कर बोतल भर कर आपने महफूज कर लेनी है। हर 2 घंटे बाद आपने जो है 1 कप पानी जो है 2 घंटे बाद, छोटा कप जो होता है, छोटा कप आपने हर 2 घंटे बाद आपने ये पीते रहना है। 24 घंटे में आपने ये 1 लीटर पानी जो है ये आपने ख़त्म करना है। अगले 24 घंटे में आपने दोबारा जो है ये बना लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से 24 घंटे के अंदर अंदर मतली, कै, उल्टियाँ, बुखारियाँ वगैरह जो है ये ठीक हो जाएंगी। मगर इसको ज़्यादा ज़बरदस्ती रोकने की ज़रूरत नहीं है। इंजेक्शन से या मेडिसिन से आप इसको रोकेंगे तो आपके बच्चे पे असर पड़ सकता है। ये कुदरती अमल है, ये कभी भी नहीं रोक सकता, मगर इसमें थोड़ा वक्फा आ जाएगा, ग़िज़ा हज़म हो जाएगी, मैदा ठीक हो जाएगा। मैदे में गर्मी है, जिगर में गर्मी है तो ये ठीक हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, आजमूदा नुस्खा है। इंशाल्लाह बना के इस्तेमाल करेंगे तो मतली, क्या, बुखारियाँ, उल्टी वगैरह जो है हमल के दौरान है या हमल के अलावा हो रही है उसके लिए ज़बरदस्त चीज़ है। नाज़रीन बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ जा चाहते हैं वीडियो तक के लिए अल्लाह।